آج کا بولتا کالم پاکستان کے معروف کالم نگار اشرف شریف کا ریکوڈک سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ۔ ایسی بہت سی کہانیاں بچپن میں پڑھنے کا موقع ملا جن میں خزانے کی تلاش ہوتی یا کوئی مہربان پری خزانے کا پتہ بتا دیتی۔ ایسا خزانہ کبھی ملا تو نہیں، لیکن یقین ہے کہ پاکستان کی زمین خزانوں سے بھری ہوئی ہے۔ پہلا خزانہ تو یہی ہے کہ یہاں کی زمینیں سال میں کئی بار فصلیں اگاتی ہیں جنہیں بیچ کر دولت کمائی جا سکتی ہے۔ دوسرا خزانہ معدنیات ہیں۔ ستم یہ ہے کہ پسماندہ ٹیکنالوجی، لالچی افسر شاہی اور عاقبت نا اندیش سیاسی اشرافیہ معدنیات کو نکالنے کے قابل نہیں۔ بھلا ہو مسلح افواج کی قیادت کا جس نے ماضی میں ان خزانوں کی حفاظت کی اور اب ریکوڈک سے اثر نو کام شروع کرنے کے لیے حکومت کو آمادہ کیا۔ ریکوڈک بلوچستان کے ضلع چاغی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ ایک صحرائی علاقے میں واقع ہے۔ نکنڈی سے 70 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ یہ علاقہ ایران اور افغانستان کی سرحد کے قریب ہے۔ خزانوں سے بھرا یہ علاقہ ٹیتھیان بیلٹ میں واقع ہے جو ترکی اور ایران سے پاکستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ ریکوڈک مائن ایک منصوبہ بند مائننگ آپریشن ہے جو ضلع چاغی کے ریکوڈک قصبے کے قریب واقع ہے۔ ریکوڈک دنیا کے سب سے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق یہاں 5.9 ارب ٹن ایس گرینڈ 0.41% تانبے اور سونے کے ذخائر ہیں جن کی مقدار 41.5 ملین ڈالر ہے۔ ماہرین کا خیال ہے ریکوڈک سے سونا اور تانبا وغیرہ نکالنے کا کام اگلے 40 سال تک جاری رہے گا۔ یہ منصوبہ کئی رکاوٹوں کا شکار رہا ہے۔ ٹیتھیان نے منصوبے کے حوالے سے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کی اور اگست 2010 میں اسے حکومت بلوچستان کو جمع کرایا۔ 15 فروری 2011 کو ٹیتھیان نے بلوچستان کے معدنی قوانین کے مطابق مائننگ لیز کے لیے حکومت بلوچستان کو ایک درخواست جمع کرائی۔ 15 نومبر 2011 کو حکومت بلوچستان کی طرف سے ٹیتھیان کو مطلع کیا گیا کہ حکومت نے کان کنی کی لیز کے لیے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ ٹیتھیان نے اپنے قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی ثالثی عدالت سے رجوع کیا۔ ٹیتھیان کمپنی ثالثی کی کارروائی میں جیت گئی۔ ICSID ٹریبیونل نے پاکستان اور TCC کے درمیان تنازع کی سماعت کی۔ ٹیتھیان نے اس وقت 8.5 بلین ڈالر کا دعویٰ کیا جب بلوچستان کی مائننگ اتھارٹی نے 2011 میں صوبے میں کئی ملین ڈالر کی مائننگ لیز کے لیے اس کی درخواست مسترد کی۔ ٹیتھیان کی ویب سائٹ پر دستیاب تفصیلات کے مطابق ریکوڈک مائننگ پروجیکٹ تقریباً 3.3 ارب ڈالر کی لاگت سے عالمی معیار کے تانبے اور سونے کی اوپن پٹ مائن بنانا اور چلانا تھا۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت کے ساتھ اس کے 1998 کے معاہدے نے اسے کانکنی کی لیز کا حق دیا اور یہ صرف معمول کی حکومتی ضروریات کے ساتھ مشروط ہے۔ درخواست مسترد ہونے کے بعد یہ منصوبہ نومبر 2011 میں رک گیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ حکومت نے کانکنی کی لیز کو اس لیے ختم کیا کہ اسے غیر شفاف طریقے سے تشکیل دیا گیا تھا۔ تب تک کمپنی ریکوڈک میں 220 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکی تھی۔ آسٹریلوی کانکنی کمپنی ٹیتھیان نے 2012 میں عالمی بینک کے ثالثی ٹریبیونل سے مدد طلب کی اور اس نے 2017 میں پاکستان کے خلاف فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے صادر فیصلے کو مسترد کر دیا۔ جولائی 2019 میں ٹریبیونل نے آسٹریلوی کمپنی کو کانکنی کی لیز سے انکار کرنے پر پاکستان پر مجموعی طور پر تقریباً 6 ارب ڈالر کا ایوارڈ دیا، جس میں ہرجانے کا ایوارڈ اور سود شامل ہے۔ یہ رقم پاکستان کی GDP کے تقریباً 2% کے برابر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی حوالے سے اہم ریکوڈک منصوبے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت دی ہے۔ منصوبے کے متعلق اجلاس میں بیرک گولڈ کمپنی کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک بریسٹوف کی سربراہی میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ریکوڈک روڈ اینڈ ریل کنیکٹیویٹی پر آئندہ ہفتے تفصیلی بریفنگ طلب کر لی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ریکوڈک منصوبے کی فیزیبلٹی دسمبر 2024 تک مکمل کر لی جائے گی۔ ریکوڈک منصوبہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا بلکہ ملک کے پسماندہ صوبے بلوچستان میں ترقی کا نیا باب کھولے گا۔
जिससे माशी फायदे के अलावा रोजगार के मौके पैदा होंगे, मकामी मईशत को फरोग मिलेगा और समाजी बहबूद के प्रोग्रामों में सरमायाकारी होगी। कान में सूबाई शराकतदारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जिसका मतलब है कि बलूचिस्तान को किसी भी किस्म की मालियाती सरमायाकारी किए बगैर 25% मुनाफा की शरह, रॉयल्टी, ड्यूडेन और दीगर मराआत हासिल होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अपनी तामीर के उरूज पे मुतवक्का तौर पर तकरीबन 7500 अफराद को रोजगार मुहैया करेगा और पैदावार के मरहले के आगाज में 4000 तवील मुद्दती मुलाजमतों के मौके पैदा करेगा। मैरीगोल्ड कंपनी का कहना है कि वो पूरी दुनिया में अपनी कानकनी के मंसूबों में ना सिर्फ मेज़बान मुल्क के मकामी अफराद को रोजगार मुहैया करने बल्कि मकामी सप्लायर्स को भी तरजीह देती है। पाकिस्तान को माशी बहाली के लिए नए और मुतबादिल मंसूबों पर काम की अशद ज़रूरत है। अगर मेरी तवक्कुआत गैर हकीकी नहीं तो रेकोडिक से बलूचिस्तान के लोग फ़ायदा उठाएंगे, इनका म्यार ज़िंदगी बेहतर होगा। ये मंसूबा कीमती मादनियात निकालने की टेक्नोलॉजी लाएगा, पाकिस्तान की माशी हालत में बेहतरी के इम्कानात रोशन होंगे और लोगों की महरूमियों पर किसी हद तक मरहम रखा जा सकेगा।